اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 57 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر منا من والسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں ظلموا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے۔ دیکھیے اس میں جو ورڈ آیا ہے نا ذللنا، اس کا روٹ ہے زوئے لام لام، ذل مطلب سایہ، سایہ کہتے ہیں اندھیرا چھا جانا بادلوں کا، جیسے بادل بھی ایسا جو 1 بائی 1 لیئرڈ ہو اور اتنا گاڑھا ہو جائے، اتنا کالا ہو جائے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں آنے دے۔ غم جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہے۔ تو غم میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہتی اور وہ بالکل دل دماغ سے مایوس ہو جاتا ہے، ایک تکلیف کا اندھیرا اس کے دل اور دماغ پہ چھا جاتا ہے۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا من اور سلویٰ۔ من مطلب ہوتا ہے احسان، تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل کیا گیا تھا، تو من سے اشارہ اس کھانے کی طرف ہے جو بنی اسرائیل کو وادی فینا میں آسمان سے اتار کر دیا گیا تھا۔ سلویٰ اس کا روٹ ہے سین واو لام، ایک پرندے کا نام ہے۔ طیبات، طیب اس کا روٹ ہے توئے یا اور با۔ طیب کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو دل کو اچھی لگے، اور وہ خوش ذائقہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور خوش منظر چیز مطلب دیکھنے میں بھی اچھی، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور ہمارے دل کو بھی جو چیز پسند ہو تو اسے کیا کہیں گے، طیبات۔ اور کھاؤ طیب پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے پہ ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا، کیونکہ یہ صحرا میں تھے اور وہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، نہ کوئی پیڑ پودے ہوتے تھے کہ اس کا شیڈ میں یہ بیٹھ جائیں یا اپنا کوئی گھر بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو بھیج کر سایہ کیا۔ اور آپ امیجن کیجئے کہ جب بادل آتے ہیں تو ساتھ میں ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں اور خوشگوار سا موسم ہو جاتا ہے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمتیں اتار رہا ہے، کس چیز کی، منا اور سلویٰ کی۔ اور کیا فرمایا ہے اللہ پاک نے، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یہی کیوں کہا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کیوں کہا گیا کہ یہی کھاؤ، کیونکہ جو بھی ہوتا تھا نا اس میں سے وہ کیا کرتے تھے، کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس فریج ہیں، فریزرز ہیں، اور بہت کچھ سنبھال کے سمیٹنے کو رکھنے کو بہت سارے انتظام ہم نے کر رکھے ہیں، لیکن وہاں تو رہنے کا ہی کوئی گھر نہیں تھا، صحرا تھا۔ تو سویرے کا شام کے لیے اور شام کا سویرے تک بچانے سے کیا ہوتا تھا، وہ گلتا ہوگا، سڑتا ہوگا۔ تو جو اللہ آج اس ٹائم اتار رہا ہے وہ کیا اگلی دفعہ نہیں اتارے گا، وہ اگلی دفعہ بھی اللہ ہی تعالیٰ رزق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پاکیزہ کھاؤ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو فریش چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم فریش بنا کے فوراً کھاتے ہیں، اس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو
اور جو ایک کھانے کا اٹریکشن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہماری بات نہیں مان کے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ پاکیزہ کھانے کا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو انہوں نے وہ نہ کھا کے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا ہے، کسی حکم کو نہیں مان رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، روزے کی پابندی نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، یا جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کو کہا ہے اس پہ وہ نہیں گزار رہا ہے، تو اس کو کیا لگتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان دے رہا ہے۔ لیکن جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کو انکار کرتا ہے، اللہ کی کسی حد کو پار کرتا ہے، تو وہ دراصل میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے، چاہے اس کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے بندوں، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جنس، سب کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول اور آخر، جن اور انس، انتہائی فاجر اور فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک بندہ اگر عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ساری زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بندہ اپنی زندگی میں صرف گناہوں سے ہی پورا وقت گزار رہا ہے، دن رات اس کا گناہوں میں جا رہا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا والے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، تو بھی اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان وہ نہیں پہنچاتا۔ اگر ہم نے کسی کے خلاف ایک لفظ اپنی زبان سے نکالا تو اسے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے تو فوراً لکھ لیتے ہیں نا، جو ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں منکر نکیر، تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وہ شخص جو بھی منہ سے نکال رہا ہے کسی کے لیے غلط بات، اس کو وہ شخص تو نہیں پتہ کر سکتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پریزنٹ نہ ہو یا اس نے نہیں سنا ہو جس کے خلاف ہم نے کہا، لیکن قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، کوئی بھی چھوٹ نہیں سکتا اس دن کے معاوضے سے۔ اور اس اپنی جو بھی بدخوئی ہے یا ہم نے کسی کا حق پامال کیا ہے تو اس کو ہم کو اس دن کمپلیٹلی اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ نیکیاں ہماری کم پڑ گئیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نیکیاں دینی پڑیں گی تو بھائی ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں، چھوڑو، تو جس کا بھی حق ہم نے مارا ہے اس کی برائیاں کر کے اس کی عزت کا حق جو ہم پر تھا، دیکھیے قرآن میں یہ آتا ہے کہ انسانوں کی عزت کرنا یہ انسانوں کا حق ہے، ہر انسان کا دوسرے پہ حق ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کافر ہوں یا مشرک ہیں، یہ کرسچن ہیں، ہم ان کی کیوں چاہیں بے عزتی کریں، نہیں۔ انسان کا انسان پہ ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے تو ہمیں سارے انسانوں کی عزت کرنی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے پیٹھ پیچھے ان کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں یا سامنے سے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں، اور ہم ان کا حق جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا عزت کا وہ نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہماری جو اچھے کام ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناموں میں لکھی ہوں گے اچھے رجسٹرز میں، وہ کیا ہوگا؟ وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ اور سپوز وہ ہم نے نیکیاں کی ہی نہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ہماری جو نیکیاں ختم ہونے کے بعد ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ ہمارے اعمال نامے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہمارا وقت ان فالتو باتوں کے لیے زیادہ صرف ہوتا ہے نا،
جیسے کہ ہم لوگوں کی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، ڈھماکے نے یہ کیا، اور ان کی عزتیں مجروح کرتے رہتے اپنی زبانوں سے، تو آبویس ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے وقت کم ملے گا ہمیں، کیونکہ زبان کو ذکر میں لگائیں اور کوئی کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بے سینگ کی بکری جو ہے کہ جس کا سینگ نہیں تھا، اس کے اوپر ایک سینگ والی بکری نے اگر سینگ مارا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو پیدا کرے گا اور بدلہ دلوائے گا۔ جو سینگ والی بکری تھی اس کو بنا سینگ والی بکری، اس کو سینگ بھی دیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ اس سینگ والی بکری سے لے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس مٹی بننے کو کہہ دے گا اور وہ مٹی بن جائیں، کیونکہ سارے جانور جو ہیں ان کا یہی انجام ہونا ہے کہ آخرت میں، قیامت میں ان سب کو کیا حکم ہوگا کہ وہ مٹی بن جائیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس کوئی طاقت ہے، ذرا سا زور ہے یا کوئی پوزیشن ہے، وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے وہ کر لے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ناحق کسی سے، ایک تو ہوتا ہے کہ حق ہے کہ بھئی وہ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، لیکن اگر کسی نے ناحق کسی پہ ظلم کیا تو سمجھیے کہ اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اپیرنٹلی تو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، ارے واہ میری تو یہ ڈیزگنیشن ہے، یہ میری ہے، اور ہم دوسرے کو جو چاہے کہہ رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں، یا جو اس کا ایک مقام ہے یا ایک اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنا ہی حق ختم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ہی ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے حق میں سے اسے ہمیں دینا پڑے گا معاوضہ، تو ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں جو بھی ہماری کوتاہی ہو رہی ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، اور جب بھی ہم اپنی زبان کھولیں یا جہاں بھی ہمارا معاملہ لوگوں سے زیادہ ہو تو وہاں پہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا، تو ایک طرح سے ایک اللہ پاک نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا تھا، جس کا بادلوں کا، جب وہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی بھی ہماری پرابلمس میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ہیلپر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ریگستان میں بھی ان کو بادلوں کے ذریعے سایہ کر رہا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ جب اگر وہ اللہ پاک سایہ نہ کرتا تو یہ لوگ اسی سے ہلاک ہو جاتے جو اس قدر تیز دھوپ تھی۔ مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جزیرہ نما سینا میں جہاں پہ دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کوئی بھی شیڈ نہیں تھا، ہم نے بادلوں سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل کا لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کے آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کوئی کیا ہی سوچے، سر چھپانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی خیمہ نہیں تھا۔ تو ہم میں بھی چاہے ایسے لگے کہ یہاں ہمارے دور دور تک ہمیں کوئی ہیلپ نہیں مل رہی ہے، ہم تو بالکل اکیلے ہو گئے ہیں کسی کنڈیشن میں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو بادلوں سے اللہ پاک نہیں ڈھکتا تو یہ لوگ دھوپ میں ہی ہلاک ہو جاتے، اس قدر تیز دھوپ اور ریگستان والا یہ علاقہ تھا۔ اور منّا اور سلویٰ جو ہے ایک قدرتی غذائیں تھیں جو ان کو اس مہاجرت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک مسلسل دی تھی۔ سمجھ لیجیے کہ اگر اتنے سارے لاکھوں لوگ ایک جگہ آ جائیں تو ان کے 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کرنا کتنا بڑا مصیبت کا کام ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرس تک ان کو منّا اور سلویٰ کے ذریعے رزق پہنچایا، اور یہ آسمان سے اوس کی طرح کہتے ہیں گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی، جو من ہوتا تھا وہ میٹھا کھانا، بعض مفسرین کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سلاد کی طرح کی کوئی چیز تھی، اور سلویٰ جو تھا وہ
بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ تو خدا سے فضل سے اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو محض انہی غذاؤں پہ زندگی بسر کرنے کے موقع دیے، اور کسی کو بھی کبھی فاقہ کشی کرنے کی تکلیف نہیں پیش آئی۔ حالانکہ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ اکٹھا آ جائیں ہمارے گھر میں، کبھی کبھی گیسٹ بہت زیادہ آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ان کا 2 ٹائم کا کھانے کا انتظام کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ ان کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، اور 40 ایئرس تک وداؤٹ اینی سارٹ آف کچن، اور نہ کوئی کراپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے آسمان سے ان کے اوپر کھانے برسائے۔ تو جب ان کے بارے میں ہم پڑھتے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے جب ذکر کر رہا ہے اپنی نعمتوں کا، تو جیسے ہوتا ہے نا، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور تم نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بھی یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاروں طرف نظریں گھمائے، ہم کس قدر نعمتوں کی بارش ہے ہمارے طرف، اور ہم اس کے بدلے کیا کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، بلکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حقوق جو ہیں ان کو بھی نہیں ادا کر رہے، لوگوں کے حقوق کو بھی نہیں ادا کر رہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ کے حق کو کچھ ہم نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی ہماری لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے، بلکہ یہ سب کچھ ہم اپنے نفسوں پر ہی ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب